بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتانے والے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر کے تمام بتوں کو کیوں توڑ دیا تھا، اور دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا گیا تھا۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نام کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ دوستو نمرود اتنا گمراہی بادشاہ تھا کہ اس نے خود کو خدا کہلوانا بھی شروع کر دیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی برائی بتانا شروع کر دی اور ان کے پوجنے والوں پر لعنت بھیجنی شروع کر دی اور نمرود کو یہ باتیں معلوم ہوئی تو اس نے حضرت ابراہیم کو بلایا۔ حضرت ابراہیم نڈر تھے، انہیں تو بس اللہ کا ڈر تھا۔ وہ نمرود سے کیا ڈرتے۔ جب وہ وہاں پہنچنے پر اور لوگوں کی طرح انہوں نے نمرود کو نہ سجدہ کیا اور نہ ہی اس کے سامنے سر جھکایا۔ نمرود کو بڑی جھنجھلاہٹ ہوئی، وہ غصے سے بولا، تو مجھ کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، سوائے حقیقی اس خدا کے میں کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے اور سب کو مارتا ہے اور سب کو جلاتا ہے۔ نمرود بولا، میں بھی جسے چاہتا ہوں مار دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں، اس لیے میں بھی پالنہار ہوں۔ پھر دو قیدیوں کو قید خانے سے نمرود نے بلوایا۔ ان دونوں کو پھانسی ہونی تھی، ایک کو تو فوراً پھانسی دے دی اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور بولا، دیکھو ہم نے بھی تو ایک کو جلایا اور ایک کو مار ڈالا، ہم ہیں پروردگار اور ہمارا کام بھی یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے پچھم سے نکال دے، جب میں جانوں کہ تو واقعی خدا ہے۔ اس مانگ سے نمرود اور اسے خدا جاننے والے سب خاموش ہو گئے، اس کا کوئی جواب ان سے نہ بن پڑا۔ ہاں، جنہوں نے یہ منظر دیکھا اور ان باتوں کو سنا، ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لے آئے اور مسلمان بھی ہو گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے پوچھا کہ اے باپ، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم بندگی کرتے ہو اور دن و رات ان کے آگے ماتھا ٹیکتے ہو؟ آزر نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی کیسی بندگی کرتے ہو؟ ان کے نہ کان ہے، نہ آنکھ ہے، اور نہ یہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ آزر نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ ہاں بولا، ابراہیم، اگر تو ہمارے خداؤں سے بیزار ہوگا تو تو سزا پائے گا، تجھے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ ان بتوں کا صرف بت ہونا ہم لوگوں کو بتا کر رہیں گے، تاکہ لوگوں کو معلوم تو ہو کہ یہ صرف پتھر ہے، ان کے پوجنے میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ اس وقت پوری قوم میں یہ رسم تھی کہ جب عید کا دن آتا تھا تو ہر ایک اچھے کپڑے پہن کر اپنے کو سجتا دھجتا تھا اور اچھے اچھے کھانے پکا کر بتوں کے سامنے رکھ کر آتا تھا، پھر عیدگاہ کو جاتا تھا۔ جب واپس ہوتے تو اسے استعمال کرتے اور یہ سمجھتے کہ اس طرح پورے سال روزی میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ جب عید کا دن آیا تب سب نے حضرت ابراہیم کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ چلنے میں میری مجبوری ہے، اور من میں سوچا
کہ میں اس کے بتوں کے ساتھ ایک کھیل کروں گا اور انہیں سبق پڑھاؤں گا کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ جب سب لوگ کھانا خالی کر کے عیدگاہ کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں پہنچے۔ انہوں نے من بہلاوے کے طور پر پوچھا کہ ایسے اچھے کھانے تم نے کیوں نہیں کھائے؟ بت آخرکار بولتے کیسے؟ انہیں بولنے کی طاقت نہیں۔ پھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لے کر سب کے سر توڑ دیے، کسی کے ہاتھ کاٹے اور کسی کے کان اینٹھے، مگر بڑے بت کو بچائے رکھا اور اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی اور بت خانہ بند کر کے جلد سے جلد وہاں سے بھاگ آئے۔ لوگ جب عیدگاہ سے لوٹ کر تہہ خانے میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، نہ کسی کا ہاتھ ہے نہ کسی کا کان ہے، سب بڑی ذلت سے زمین پر پڑے ہیں۔ بولے، کس ظالم نے یہ تماشا ہم کو دکھایا ہے اور ہمارے خداؤں کو توڑ کر ہمارے دلوں کو جلایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمیشہ بتوں پر اور بت پوجنے والوں پر لعن طعن کیا کرتے تھے اور ان کے شرک اور بے ایمانی پر لعنت بھیجا کرتے تھے۔ سب کے دل میں یہی خیال ہوا، ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہی ہے۔ سب نے یہی سوچا، کاش ابراہیم کو کوئی مار ڈالتا، پھر کیا تھا۔ سب نے مل کر نمرود سے فریاد کی کہ ابراہیم نے تہہ خانے کا ادب و احترام دھول میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ نمرود کو بھی بڑا تاؤ آیا اور غصہ آیا۔ اس نے فوراً ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لیے آدمی بھیج دیے۔ نمرود بھی اور قوم کے لوگ بھی سبھی غصے میں بھرے بیٹھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آتے ہی سب ایک ساتھ بول پڑے، ابراہیم بتا یہ حرکت کس نے کی ہے؟ فرمایا، تم اس بات کو بڑے بت سے پوچھو، تم اسی کی سب سے زیادہ عزت کرتے ہو، وہ تم سے کچھ نہ چھپائے گا، وہ تمہارا بڑا خدا ہے، کیا اتنا بھی وہ نہیں بتا پائے گا؟ ان لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، بڑی پریشانی میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں، پھر بھی کچھ تو کہنا ہی تھا۔ بولے، تو تم جانتے ہو کہ بت نہیں بولا کرتے، ان میں بولنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسے خداؤں کی پوجا کا کیا فائدہ جب یہ نہ بول سکے، نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان؟ ایسے خداؤں کو جو پوجے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا کچھ لوگوں پر اتنا بڑا اثر ہوا کہ وہ فوراً ایمان لے آئے، اور جن کا پہلے سے ایمان تھا ان کا ایمان اور زیادہ پکا ہو گیا۔ نمرود نے اس معاملے میں پڑا دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کا حکم دے دیا اور سزا سنائی کہ اسے آگ میں پھینک دو تاکہ یہ جلے اور ہمارے دلوں میں جو غصے کی آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھ جائے۔ ظالم قوم اس فیصلے سے بہت خوش ہوئی۔ پھر کیا تھا، پہاڑ کی تلیٹی میں 108 گز کا مکان بنایا، وہاں دیس دیس سے لکڑیاں جمع کر کے لائی، ان لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی، اس میں آگ اس طرح دھمک کر جلنے لگی کہ چڑیوں کے اڑنے تک کا راستہ بند ہو گیا، کوئی جانور اس تک پہنچنے کی ہمت نہ کر پاتا تھا۔ سوال پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم اس میں ڈالے کیسے جائیں، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، سب پریشان تھے۔ فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رہنمائی شیطان نے کی، سکھایا، تم ایک توپ بناؤ اور 2-3 دھونی پر گڑاؤ، پھر جھولے کی طرح جھولا کر آگ میں ڈالو اور اپنے دل کی حسرت نکالو۔ جب حضرت ابراہیم کو توق و زنجیر سے باندھ کر توپ پر بٹھایا تو آسمان و زمین کے فرشتوں نے رو رو کر شور مچایا کہ خدایا، تیرے خلیل سے اس کے دشمن یہ معاملہ کرتے ہیں، ہم سے تو یہ ظلم دیکھا نہیں جا رہا ہے، ہم کو حکم ہو تو ان کو ابھی چھوڑ دے اور تیرے دوست کو ان دشمنوں سے بچا لے۔ حکم ہوا کہ اگر تم سے ابراہیم مدد مانگتے بہتر ہے، ان کی مدد کر سکتے ہو۔
پھر کیا تھا، دو فرشتے جو ہوا پانی پر مقرر تھے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، بولے اگر حکم کرے تو یہ ہوا اور بارش ایک پل میں اس کو بجھا دے۔ حضرت ابراہیم نے اس مدد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ فرشتے بہت غم میں ڈوب گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جانے کے لیے توپ کے جھولے پر آئے تو حضرت جبرائیل فوراً ہوا کی فضا میں حاضر ہوئے اور کہا کہ کچھ ضرورت ہو تو بولو کہ اس آگ سے ان دشمنوں کو بھون کر راکھ کر دوں اور تمہیں ان شعلوں سے بچا لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے تمہاری مدد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر خدا اس میں راضی ہے تو ہم بھی اسی کے لیے جی رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل بولے ٹھیک ہے، پھر اسی سے کہو کہ وہ اس مصیبت سے بچائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ خود سب کچھ دیکھ سن رہا ہے، میرے کہنے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو جو کرنا ہے ہوگا وہ خود کر لے گا۔ اس طرح جب اللہ نے دیکھ لیا کہ ابراہیم کا اسی پر بھروسہ ہے، اس کی محبت جوش میں آئی، فوراً حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور اسے سلامتی دے دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں اگر اللہ کے کلام میں سلامتی لفظ نہ ہوتا تو مارے ٹھنڈک کے حضرت ابراہیم کو آرام نہ ہوتا۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کا بازو پکڑ کر بڑے آرام سے انہیں زمین پر بٹھایا۔ اسی وقت جنت کے داروغہ نے قیمتی لباس لا کر پہنایا اور ان کے آس پاس 20-20 گز تک گل ریحان، سبزے اور دوسرے پھولوں سے اسے سجا دیا، اس طرح وہ گلزار بن گیا۔ پھر وہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی بہہ نکلا۔ حضرت ابراہیم کے حال پر اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ حضرت اسرافیل کو حکم ہوا صبح شام سواد والا کھانا وہاں پہنچایا کرے تاکہ خوش اور بے غم ہو کر میرا پیارا کھایا کرے۔ اب 7 دن تک واقعے کو بیت گئے تو نمرودی یہ دیکھنے نکلے کہ آگ بجھی یا نہیں۔ ایک اونچے محل پر نمرود چڑھ کر ہمیشہ دیکھا کرتا تھا، اسے یہ ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے ابراہیم اپنے خدا کی مدد سے بچ جائے، اگر وہ بچ گیا تو اس کا مطلب کہ اب نہ میری خیریت ہے اور نہ میرے ملک کی۔ اپنے من کا بھید وہ اپنے ساتھیوں سے نہ کہتا بلکہ انہیں خوش کرنے اور تسلی دینے کے لیے یہی کہا کرتا کہ یہ تو ایسی آگ تھی کہ کڑے سے کڑا پتھر بھی اگر اس میں ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اس سے بچ نکلنے کی انسان میں طاقت کہاں۔ ایک دن نمرود نے اپنے محل سے خوب غور سے دیکھا کہ ابراہیم کے چاروں طرف تو سب پھول ہی پھول ہے، خوبصورت سے خوبصورت اور رنگ برنگے، وہاں تو بجائے آگ کے پھلواری قائم ہے، میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری ہے، وہاں تو بڑے مزے نظر آ رہے ہیں۔ نمرود ایسا دیکھ کر حیران بھی ہوا اور پریشان بھی، اس کے من میں اتھل پتھل شروع ہوئی، اس کا دل بے چین ہو اٹھا۔ ابراہیم کے پاس پہنچا، بولا ابراہیم ایسی راکھ کر دینے والی آگ سے تو کیسے بچ گیا، بلکہ یہ جنت جیسی پھلواری کس نے پیدا کر دی؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ تو اس بے پناہ قدرت والے خدا کا ایک معمولی سا چمتکار ہے، اس کی طاقت تو بہت ہے۔ نمرود بولا جس کی قدرت کا یہ معمولی چمتکار ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ بہت بڑا پروردگار ہے۔ پھر تو نمرود نے حضرت ابراہیم کو وہاں سے باہر لانے کا آرڈر دیا اور حضرت ابراہیم راکھ کے پہاڑوں سے نکل کر باہر آ گئے اور اپنے باز و نصیحت میں لگ گئے۔ نمرود پر بھی انہوں نے تبلیغ پھر شروع کر دی۔ نمرود نے کچھ دن کی مہلت مانگی اور چاہا کہ اسے کچھ سوچنے کا موقع دیا جائے۔ نمرود کا ایک وزیر حامان تھا، اس نے مشورہ کیا اور ایمان لانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس دشمن خدا نے کہا کہ اتنی مدت تک تو تم خدائی کرتے رہے اور اب بدنگی کی راہ اپنا کر کیا رسوائی اور ذلت مول لوگے؟ تب مدت گزر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایمان لانے کا تقاضا کیا۔ نمرود نے بڑی نرمی سے عرض کیا کہ ایمان کا قبول کرنا میرے لیے بہت دشوار ہے، مگر تیرے پروردگار کے لیے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں۔
حضرت ابراہیم نے فرمایا قربانی بغیر ایمان کے قبول نہیں کی جاتی، لیکن نمرود نہ مانا۔ اس نے 4000 گایوں، بہت سی بکریوں اور اونٹوں کی قربانی دے ہی دی، لیکن وہ سب بیکار، اس لیے کہ حامان نے تو اسے بہکا دیا تھا اور اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا تھا۔ دوستو، اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں ہم آپ کو نمرود کا انجام بتائیں گے کہ نمرود کا اللہ پاک نے کیا انجام کیا۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ دوستو، ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی نبیوں کے قصے لاتے رہیں گے۔ دوستو، آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں آپ کس نبی کا قصہ سننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کے لیے ویڈیو لانے کے لیے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔